الرحمن الرحیم جناب، بات یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں بستے ہیں جہاں پر تمام فقہ کو یا تمام مسلک جو ہیں، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی بھی اس کا مذہب سے تعلق ہو، تو ہمیں جو ہے یہاں پر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مذہبی آزادی حاصل ہے۔ میں اس ٹائم موجود ہوں سانگڑ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر چک نمبر 9 میں۔ یہاں پر اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، عبادت گاہ ہے مسلمانوں کی، اور 70 سال جو یہ پرانی مسجد ہے، قدیمی مسجد ہے، جو آج سے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے تک آباد تھی۔ یہاں پر لوگ سجدے ادا کرتے تھے، اذانیں ہوتی تھی اور نماز ادا کی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تھا۔ 3 سال قبل یہاں پر مسجد کی رجسٹریشن کے اوپر کچھ معاملات ہوئے۔ معاملات ہونے کے بعد فریقین جو ہے وہ آپس میں کورٹ میں گئے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے پہ کیس کیا ہے اور سانگڑ انتظامیہ نے اس مسجد کو سیل کر دیا۔ عرصہ 3 سال سے مسجد میں نہ تو کوئی نماز ادا کی گئی ہے، نہ اذان دی گئی ہے، اور آپ مسجد کی حالت زار دیکھیں، جہاں پر ایک پرانی مسجد ہے اور اس کے بعد ایک نئی جو ہے مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ دونوں ہی مسجدیں، پرانی بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور جو نئی بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے مسجد کی، وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ پر ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ عرصہ 3 سال سے نہ تو نئی مسجد میں اذان دی گئی ہے جو ابھی انکمپلیٹ ہے۔ میں آپ کو اس کے پورے ویوز دکھاؤں گا، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے کہ یہ مسجد جو بن چکی۔ بات یہ ہے کہ مسجد جو ہے یہ نئی، آپ کو میرا کیمرہ مین ویوز دکھائے گا مسجد کے، کہ مسجد جو ہے آپ دیکھیں کہ نئی بلڈنگ بھی تیار ہوئی ہے، تقریباً 90% مسجد کا کام جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پر اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو آپس میں جو تنازع ہے اس کی وجہ سے مسجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر عرصہ 3 سال سے نماز ادا نہیں کی جاتی، 3 سال ہو گئے یہاں پر اذان نہیں دی جاتی، ذکر باری تعالیٰ نہیں کیا جاتا۔ بڑی ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ممالک میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اب آپ کو میرا کیمرہ مین باہر کا ویوز دکھا رہا ہے کہ مسجد کے سین میں جھاڑیاں اگ گئی ہیں، گھاس اگایا ہے۔ عرصہ دراز سے جو بند ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی غیر مسلم ممالک میں رہتے، ہماری عبادت گاہوں پہ پابندی ہوتی تو ہم سمجھتے کہ ہم پر جبر کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ آپ کو مسجد کا جو دوسرا حصہ دکھا رہا ہے میرا کیمرہ مین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری بھی مسجد کی جو ہے وہ کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ یہاں پہ پورا سسٹم لگا ہوا تھا۔ ہماری مسلمانیت اتنی ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑتے، یہاں سے بھی چیزیں اٹھا کے ہم لے جاتے ہیں۔ ابھی یہ میں نے آپ کو پوری مسجد کے ویوز دکھا رہا ہوں کہ یہ جو مسجد ہے یہ نئی بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے، اس کے پیچھے جو ہے پرانی بلڈنگ ہے جو 70 سالہ قدیم ہے۔ اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے یہاں پر کہ یہاں پر آپسی تنازع کی وجہ سے مسلمان سر بس سجود نہیں ہو رہے اور مسجد کو بند کر دیا گیا ہے، نہ یہاں پر اذان دی جاتی ہے، نہ یہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں حکام سے، آپ اعلیٰ حکام سے، سانگڑ انتظامیہ سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس مسجد کو اوپن کیا جائے، اس میں نماز کی اجازت دی جائے۔ یہاں گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے مسجد کے دروازے کھلے ہونے چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، کسی بھی آپ فرقے کے پیروکار ہیں، مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کرنا ہر مسلمان کا حق ہے۔ یہ ایک چھاپ نہیں ہونی چاہیے مسجدوں پہ کہ یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، یہ دیوبند کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد صرف خدا کا گھر رہنا چاہیے اور اس میں ہر بندے کو آزادی ہونی چاہیے کہ آ کر اپنی عبادت کرے، وہ شاید کسی بھی طریقے سے کرے، اپنی عبادت اپنے فقہ کے حساب سے کرے، پر مسجد کے دروازے اوپن ہونے چاہیے، اس پہ نماز ادا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، نہ کہ خدا کے گھر کو تالے لگائے جائے اور اللہ کے قہر سے ڈریں۔ میں یہ گاؤں کے لوگوں کو بھی بولتا ہوں کہ خدا کا خوف کرے، خدا کے گھر کو آباد کرے، نہ کہ اس کے اوپر تالے لگائیں اور ایک دوسرے کے اوپر کیس کریں۔ میں ایک کم علم رکھنے والا مسلمان ہوں، پر میں یہ کہتا ہوں کہ مسجدیں آباد ہونی چاہیے۔ جی